السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن کا خلاصہ، اس حوالے سے آج چھٹا پارہ ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ چھٹا پارہ لا يحب اللہ، اس پارہ کی ابتدا چوتھی سورت النساء کی آیت نمبر 138 سے ہوتی ہے، اور پھر یہ سورت مکمل ہوتی ہے اپنی آیت نمبر 176 تک اسی پارے کے اندر۔ تو گویا اس پارے میں سورت النساء کی آخری 39 آیات ہیں جو 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پھر اسی پارے سے ہی سورت المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور آیت نمبر 82 پر یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے، جو کہ سورت المائدہ کے 10 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ لہذا اس پارہ میں مجموعی طور پر 121 آیات ہیں، اور اگر رکوعوں کے حساب سے بات کریں تو 14 رکوع ہیں اور ان پر 5 آیات زائد ہیں۔ اب جب ہم اس کے مضامین پر بات کرتے ہیں تو ہم اس سورت کو 2 حصوں میں بیان کریں گے۔ پہلا حصہ تو بقیہ سورت النساء یعنی سورت النساء کی جو آخری 39 آیات ہیں 4 رکوعوں پر مشتمل۔ نمبر 2 سورت المائدہ کا ابتدائی حصہ یعنی اس کی پہلی 82 آیات، 10 رکوع اور 5 آیات یہ بنتی ہے۔ تو سب سے پہلا حصہ بقیہ سورت النساء۔ سورت النساء کا یہ بقیہ حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو 3 موضوعات ہمارے سامنے نمایاں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو کسی کے عیب و ظلم کا اظہار کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 2 انبیاء کی وحدت، ان کی مشترک دعوت اور ان کے حوالے سے گمراہ ہونے والے نمایاں فرقوں یہود و نصارہ کی مذمت کا موضوع ہمیں ملتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری موضوع جو ہے وہ کلالہ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے کسی کے عیب اور ظلم کا اظہار کرنا کیسا ہے، اس کے حوالے سے واضح فرما دیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کسی کے بارے میں بری بات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کھلے عام کسی کی برائی بیان کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو اس کی اجازت ہے۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ گزشتہ پارہ 5 میں منافقوں کی مذمت کی گئی تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ تو یہ چھٹا پارہ اس بیان سے شروع ہو رہا ہے کہ عمومی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کے عیب اور برائی کی تشہیر کی جائے جو کہ ذاتی حد تک ہو، لیکن اگر مظلوم ظالم کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کی اجازت ہے، یعنی نقصان کا خطرہ ہو یا وسیع پیمانے پہ ظلم کے پھیلنے کا اندیشہ ہو یا اجتماعی مفاسد سے بچاؤ مقصود ہو، تو ایسی صورت میں مذمت کی جا سکتی ہے۔ اس پر کوئی تعجب نہیں بنتا جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اور اللہ کے انبیاء میں تفریق کرنے والوں کی پردہ دری کی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی وحدت کا ذکر ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ تو سلسلہ نبوت کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وحدت ہے، اس میں تفریق جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی مشترک دعوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ان انبیاء کے درمیان تفریق کہ کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، یہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالنے کی کوشش ہے۔ ایسے لوگ پکے کافر ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے زریر و خوار کر دینے والا عذاب تیار ہے، جبکہ اجر کے مستحق حقیقی مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اختصار کے ساتھ سلسلہ انبیاء کا تذکرہ بھی آتا ہے
کہ ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ان کی طرف ہم نے وحی کی، ان سب کو بشیر و نذیر بنا کر ہم نے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی انبیاء علیہ السلام کی طرح نبی برحق بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی کافی و شافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین گمراہ ہیں، یہ کبھی نہ بخشے جائیں گے، نہ کبھی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 153 سے یہود کے ان جرائم کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ان کے مختلف ادوار میں ہوئے۔ یہود مدینہ نے اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب آپ ہمارے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خط نہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے بے جا مطالبات سے دل برداشتہ نہ ہو، یہ ان کی سرشت میں شامل ہے۔ گزشتہ انبیاء سے بھی ان کی آباء و اجداد بے جا سوالات و مطالبات کرتے رہے ہیں اور پھر وعدوں سے منحرف ہوتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کی بالمشافہہ ملاقات کراؤ، جس کے جواب میں ان پر ایک کڑک مسلط کی گئی، اور ان میں سے جو لوگ ضد پر اڑے رہے ہیں ان کو جتنے واضح دلائل اور معجزات دکھا دیے جائیں یہ پھر بھی کسی نہ کسی کجی کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل اور معجزات عطا کیے تھے، مگر اس کے باوجود یہ بچھڑے کی پوجا میں، اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سرداروں پر کوہ طور معلق کر کے ان سے عہد و پیمان لیا گیا، انہیں بیت المقدس میں عجز و انکسار کے ساتھ داخلے کا حکم دیا گیا، ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، مگر یہ کسی بات پر بھی پورے نہیں اترے۔ انبیاء کو ناحق قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناحق کوشش کی، اور جب کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے شبہ کے اندر کسی دوسرے کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر بہتان لگایا ان لوگوں نے، سود کو حلال قرار دینا، جبکہ اس کی ممانعت ان کی کتاب میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے حرام امور کو جائز قرار دینا وغیرہ، یہ ان کے وہ جرائم ہیں جن کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی نازیبہ حرکات کی بنا پر ان کے دلوں پر ایسا ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقانیم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہاں نصارہ کو سمجھایا گیا کہ دین میں غلو نہ کرو، یعنی ادب و احترام کے جذبات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام عبدیت سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز اور عبودیت میں اپنی کوئی حدق محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے مقام عزت گردانتے ہیں۔ تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ اس کے بعد تیسرا موضوع ہمیں نظر آتا ہے تمام انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف دعوت۔ فرقوں کی مذمت کے دوران دین قیم کی طرف دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس سلسلے کے آخر میں آیت نمبر 174 اور 175 میں دوبارہ یا ایھا الناس کے خطاب کے ساتھ تمام انسانیت کو اللہ پر ایمان اور مضبوط تعلق قائم کرنے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اسی سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت و فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ پھر اس سورت کی آخری آیت دوبارہ وراثت کے حوالے سے اس میں ایک آیت آئی ہے جسے آیت کلالہ کہا جاتا ہے۔ کلالہ دراصل وہ میت ہے جس کے والدین اور اولاد موجود نہ ہو، نہ والدین ہو، نہ اوپر کا کوئی سلسلہ اور نہ ہی اولاد ہو، اور نہ ہی اولاد سے نیچے کا کوئی سلسلہ۔ لہٰذا ایسی میت کی وراثت کے مسائل کے ذکر کے ساتھ ہی اس سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو چھٹے پارے کا جو دوسرا حصہ ہے
سورۃ المائدہ کی پہلی 82 آیات، ان میں 7 باتیں زیادہ نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم۔ نمبر 2، حلال و حرام کے مسائل اور ساتھ ہی دین کی تکمیل کا اعلان۔ نمبر 3، اصلاح معاشرہ کے لیے 3 بنیادی ہدایات۔ نمبر 4، طہارت۔ نمبر 5، یہود و نصارہ کا اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پر ناشکری کا رویہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کفر کا سبب اور ان کو دعوت ایمان۔ نمبر 6، اصلاح معاشرہ کے لیے زمین میں فساد کرنے والوں کے لیے سزاؤں کا تقرر۔ نمبر 7، اللہ کی کتابوں، آیات اور احکام کی اہمیت، ان کے نفاذ کی ضرورت۔ تو سب سے پہلے عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تو یہاں اس صورت کی ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حلال و حرام کے مسائل بھی شروع ہو گئے ہیں، اور پھر انہی مسائل کے دوران ہی دین کی تکمیل کا اعلان بھی آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں دور جاہلیت میں حلال سمجھی جاتی تھیں، ان میں سے بعض چیزوں کی حرمت کا اس میں اعلان ہے، اور حلال و حرام کے ضمن میں حکمت الہی کا بھی بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور ایک بہت بڑی نعمت کا اتمام ہو گیا، اور دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے، جیسا کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اسی حصے میں اصلاح معاشرہ کے لیے 3 بنیادی ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، عدل و انصاف قائم رکھنا، مخالفت اور دشمنی کے باوجود ظلم اور تعدی سے باز رہنا، جیسے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اور نمبر 2، ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی کے معاملات میں تعاون کرنا، جیسا کہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اور نمبر 3، گناہ اور زیادتی کے معاملات میں عدم تعاون کی روش اپنانا، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس کے بعد ہم چوتھا موضوع جو دیکھتے ہیں اس حصے میں، وہ ہے طہارت کا۔ وضو، غسل اور تیمم کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے لیے غسل اور وضو کا بیان، تاکہ بندہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکے۔ اسی طرح بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل اور احسان ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر 5واں موضوع ہمیں ملتا ہے گزشتہ انبیاء کی امتوں، خاص طور پر یہود و نصارہ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے پر ناشکری، وعدہ خلافی اور سرکشی کے واقعات، اور ان کی مذمت ملتی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہمیں اس میں ملتا ہے کہ دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ان کو ایمان لانے کی دعوت بھی اس میں موجود ہے، اور یہ لوگ اس کا انکار کیوں کرتے تھے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں، مگر ان کی طرف سے مسلسل ناشکری، پھر یہود و نصارہ کی مذمت و تردید اور انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء پر ایمان لانے کی دعوت، مسلمانوں کو ان کے ساتھ دلی محبت قائم رکھنے کی ممانعت، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ پھر اہل کتاب میں سے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کا اصل سبب یہاں واضح کیا گیا ہے ایک واقعے کی صورت میں۔ وہ واقعہ جناب حابیل اور قابیل کا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ ان کے قتل کرنے کی وجہ صرف یہی بنی کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کے ہاتھوں وہ شخص مجبور ہو گیا اور حسد میں جل رہا تھا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو بنو اسرائیل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا اصل مسئلہ بھی ان کی نفس پرستی تھی،
اور حد سے بڑھا ہوا حسد تھا۔ اس حوالے سے انسانی تاریخ میں نفس پرستی اور حسد کے نتیجے میں ہونے والے سب سے پہلے اقدام قتل کے جرم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قابیل نے اپنے نفس کے ہاتھوں بے قابو ہو کر اپنے بھائی جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر قتل کر دینا یا کوئی بھی زمین میں فساد برپا کرنا، اس معاملے میں معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں، باغیوں اور فسادیوں کی سزا مقرر کی ہے، اور اسی حوالے سے اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دی گئی ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، اور اللہ کے راہ میں خوب جد و جہد سے کام لو، یہی تمہاری فلاح کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آخری موضوع کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں، آیات اور احکام کی اہمیت اور ان کے نفاذ کی ضرورت بیان کی گئی ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور احکام کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو نافذ کیا جائے۔ جو لوگ ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہی لوگ فاسق ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن مجید کا نزول ہو چکا ہے، تو اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اسی کے مطابق اپنے فیصلے کرو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ العظیم۔ یہاں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ قرآن مجید تمام کتب سابقہ پر مہیمن ہے، یعنی ان کے اندر جو اخلاقیات، عقائد اور عبادات کے بارے میں اصولی باتیں آئی ہیں ان سب پر قرآن محافظ ہے، وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی یہاں مذمت بھی کی گئی ہے جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی مگر انہوں نے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے گمراہی کو ہی اپنا راستہ بنائے رکھا۔ اسی حصے میں بنو اسرائیل کے کافروں کی نافرمانیوں اور حد سے تجاوز کی وجہ سے ان پر اللہ کے نبیوں کی طرف سے جو لعنت ہوئی اس کا بیان ہے، جیسا کہ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ تو اللہ کے نبیوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔